السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سے چند گھنٹے پہلے آپ کو میں نے سورہ الکہف کی آیہ نمبر 2 اور 3 کا درس دیا تھا، اور آپ سے کہا تھا کہ ہم درس چھوٹا کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت میری طبیعت کافی خراب تھی، اور کہا تھا کہ بہتر ہونے کی صورت میں انشاءاللہ تعالی پھر تھوڑا سا اور درس دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کی تعلیم کا کوئی حرج ہو۔ ممکن میری یہی کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ ہر روز آپ کو کوئی نہ کوئی درس ملتا رہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری صبح کا وقت ہوتا ہے، اور آپ لوگ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں رہتے ہیں یا امارات وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کے لیے شام یا رات کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے ٹائم ڈفرنس ہے کوئی 9 سے 11 گھنٹے کے درمیان، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں، کس علاقے میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ شام کو آپ کو کوئی نہ کوئی درس مل جائے، اور وہ لوگ جو یہاں امریکہ میں یا کینیڈا وغیرہ کے علاقے میں رہتے ہیں ان کو وہی درس پھر وہ صبح دیکھ لیں یا پھر شام میں اپنی سہولت سے دیکھ لیں، یا وہ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں وہ پھر اس درس کو تھوڑی دیر میں ان کے پاس شام ہو جائے گی دیکھ لیں۔ تو کوئی ایسا وقت ہو کہ ایک عادت ہو جاتی ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی درس آئے گا، تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں چھوٹا ہی صحیح، اگر میری طبیعت ٹھیک نہ ہو یا کوئی مصروفیت ہو، لیکن کوئی نہ کوئی درس دے دوں تاکہ علم کا سلسلہ ٹوٹے نہ، ورنہ پھر لوگ میسیجز کرتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، کیا ہوا، درس نہیں آیا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال آیہ نمبر 4 جو ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی اس کا علم تھا، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت سنگین باتیں ہیں جو یہ اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں محض جھوٹ ہے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ فرط غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے۔ اب یہاں پر کچھ نکات ہیں جن پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فار ایگزامپل ان آیہ مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ عبد مکرم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا وہ ان لوگوں کو تو خاص کر کے ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے اس میں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کفار مکہ یا کفار عرب سمجھ لیں، ناٹ نیسسرلی مکہ، عرب میں یہ رواج پا گیا تھا کہ ایسے لوگ موجود تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ آج تک بھی کیا کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں سن دا گاڈ، سن دا فادر اینڈ دا ہولی اسپرٹ۔ وہ عجیب سا ہے کہ خدا جب دنیا میں آیا تو اپنے انسانی شکل میں جب آیا تو وہ بیٹا ہے، اور آسمانوں پہ وہ خدا اپنی اوریجنل فارم میں ہے، اور ہولی اسپرٹ جو ہے اس کا بھی ایک ان کے ہاں کانسیپٹ ہے، تو وہ 3=1 کا ان کا ایک کانسیپٹ ہے، عجیب سا کانسیپٹ ہے، یعنی ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ شرک کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد مان لی ہے انہوں نے، اللہ کے رول میں شریک مان لیا ہے کسی کو۔ تو اس طرح کے ان کے پاس کانسیپٹس ہیں جو بالکل وہ خود بھی ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ مجھے یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں ہم ایک ریسرچ ورک کر رہے تھے یہاں پہ، تو اس ریسرچ ورک میں یہ تھا، کیونکہ میں نے ورلڈ ریلیجنز وغیرہ میں مختلف سبجیکٹس میں کلاسز لی تھیں، تو ورلڈ ریلیجن میں ہمارا ایک پروجیکٹ تھا کہ ہم کو فیلڈ میں جا کر دوسرے مذاہب کے جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں ان سے مل کے وہ ایک ریسرچ ورک کرنا تھا۔ تو اس سلسلے میں میرا اس زمانے میں اتفاق ہوا شکاگو کی ساؤتھ سائڈ میں کچھ چرچ تھیں وہاں جانے کا، تو وہاں پر پھر ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہ تو اس چکر میں تھے نا کہ اب آیا ہے تو اسے عیسائی کر کے بھیجتے ہیں، ان کا یہی ہوتا ہے۔ تو بڑی کوششوں میں لگے رہے، اور ہمارا کام تھا ہم نے اپنا ریسرچ ورک پورا کرنا تھا۔ بہت پرانی بات ہے، اس وقت I was maybe 21 years old، پرانی بات ہے بہت۔ تو اینی وے، تو اس کے اندر پھر مجھے اتفاق ہوا، اور پھر میں نے ان سے ایسے سوالات پوچھے اسی طرح کے
کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا مطلب بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، اور پھر جو مر گیا یعنی آپ نے خدا مر گیا، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ تو خدا مر گیا تو پھر اوپر پھر کون ہے؟ مطلب آسمانوں سے پرے لا مقام ہے، پھر کون ہے؟ جب مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق نے خالق کو مار دیا؟ وہ بڑی ایکسپلینیشنز دیتے رہے لیکن کنونسنگ کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، یہ زیادہ تر چرچز جہاں پہ یہ میرا انٹریکشن ہوا، یہ رومن کیتھلک چرچز تھی، کیونکہ ایک ڈومینین پہ آپ ریسرچ کرنی تھی۔ اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی اس کو صحیح طور پہ ایکسپلین نہیں کر پاتے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے، آج بھی بہت سارے عیسائیت سے اسلام کی طرف جو آتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں عیسائیت میں ہمارے سوالات کے جوابات نہیں ملے، کچھ عجیب سے عقدے ہیں، اور اسلام ایک واحد مذہب ہے جہاں ایک خدا واحد، جو سینس میں آنے والی بات ہے، لاجیکلی اپیل کرتی ہے ہیومنز کو، اس لیے وہ جب لاجیکل گراؤنڈز پر بھی اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اٹ جسٹ میک سینس۔ اچھا، اسی طرح جو یہود ہیں ان کے پاس ایک وقت آیا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن سارے یہود جو ہے وہ اس طرح کا کانسیپٹ نہیں رکھتے تھے، لیکن ان پر بھی ایک وقت آیا تھا تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اسرائیل اور یہودا کی حکومتوں میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ حکومتیں سپلٹ ہوئی تھیں تو ایک حکومت میں تو یروشلم آ گیا تھا اور دوسری میں نہیں آیا تھا، اور یہ دونوں آپس میں لڑائی میں تھیں۔ تو جس کے حصے میں یروشلم آیا تھا ان کے پاس تو سارے مقدس مقامات تھے، اور جن کے حصے میں یروشلم نہیں آیا تھا انہوں نے پابندی لگا دی تھی اپنے سٹیزنز پہ کہ دوسری حکومت کے حدود میں نہ جائیں اور وہاں پر جا کے یروشلم کو نہ وزٹ کریں، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں اگر ریلیجس انفلوئنس ان کا ان پر ہو گیا تو ہماری حکومت پلٹ جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے معبد خانے بنا دیے، اور اس کے اندر انہوں نے بال ایک بت تھا اس کو بنایا، کیونکہ وہ جو تھا نا ذہن میں ایجپٹ کے کانسیپٹ، تو ایجپٹ کے جو کانسیپٹ تھے کہ وہاں پہ بیل جو ہے وہ فرٹیلیٹی کی نشانی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا فرٹائل سٹیٹ کے چکر میں بال بنایا تھا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں بنائی تھی، اور وہ ان کے انیشل جنریشنز میں وہ ریلیجس سمبل نہیں تھا، پر اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ریلیجس سمبل بن گیا۔ تو بہرحال اس کی پھر بہت ساری تفصیلات ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی کچھ تفصیلات آتی ہیں۔ پھر انشاءاللہ جب سورہ بنی اسرائیل کی ہم تفسیر کریں گے نا، تو اس کی جو آیا نمبر 111 ہے، پھر اس میں ذرا تفصیل کو اور دیکھ لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جو ان کے اولاد کے عقیدے تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ سب جھوٹ باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں ایسی سنگین باتوں کو اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، جھوٹ کی تعریف یہ ہے، جھوٹ کو اگر آپ ڈیفینیشن کے طور پر دیکھیں کہ جو کلام واقع کے مطابق نہ ہو، یعنی حقیقت کے الٹ ہو، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے تو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط غم سے ان کے پیچھے جان دے دیں گے۔ بڑا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی آپ اتنے رنجیدہ اور افسوس کرنے لگیں گے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی ایسی بات ہے نا، میں جا کے باہر لوگوں سے کہوں کہ یہاں اور لوگ پیاسے ہوں، میں کہوں کہ بھئی یہاں پانی ہے، اور لوگ پانی پینے نہ آئیں اور پیاس میں گھومتے رہیں، اور میں پکڑ کے لوگوں کو کنویں کے پاس لانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہاں پانی ہے، اور وہ نہ آئے، تو آفٹر سم ٹائم ایک غم اور ایک رنج ہوگا نا کہ یہ لوگ مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، تڑپ کے مر رہے ہیں، آتے کیوں نہیں پانی پینے۔ بہرحال ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے آپ کو کہ انسان جب کسی اچھی چیز کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ حق پر بھی ہے، اور لوگ اس کی بات نہ مانیں بلکہ الٹا اسے تنگ کریں، الٹا اس کی مخالفت کریں، تو اس کو رنج اور افسوس تو ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج اور افسوس نہ کریں، کیونکہ ہم نے آپ کو عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ میرے پیارے نبی، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ آپ نے ان کو زبردستی ایمان کی طرف لانا ہی لانا ہے، نہیں، یہ آپ کی جاب نہیں ہے۔ آپ کا کام پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ یہ نہ آپ کی قدرت میں ہے نہ آپ کے ذمہ میں ہے۔ آپ کا کام صرف انہیں دین اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو اس میں ان کا فائدہ ہے، اور اگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو انہی کا نقصان ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جس میں چاہے گمراہی پیدا کر دے اور جس میں چاہے ہدایت
بس آپ ان پر غم کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اسی طرح سورہ شعراء میں اللہ فرماتا ہے لگتا ہے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان دے دیں گے۔ یہ بھی اگین مبالغے کا صیغہ ہے، لعلک باخع نفسک، یعنی آپ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے، بہت اداس ہو جائیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے آپ۔ اسی طرح سورہ الانعام میں فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، جیسا کہ کفار کہتے ہیں نا، اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے بچا لیتا، ہم بت پرستی میں ہوتے ہی نہیں، ہم بت پرستی میں ہیں، اللہ کو نہیں پتا کیا؟ اگر اللہ کو پتا ہے اور ہم بت پرستی کر رہے ہیں تو پھر ہم سے مواخذہ کیوں ہے؟ بھئی اس نے ہمیں پیدا ہی کافروں میں کیا ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس اسلام کا پیغام پہنچ گیا ہے اور تم نے اس سے روگردانی کی تو اب تم صرف مشرک ہی نہیں رہے بلکہ اب کافر بھی ہو گئے ہو، اور پکڑ کافر کی۔ اور اچھا، جس تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں، قیامت میں اس کا معاملہ الگ ہے، اور جس تک پہنچ گئی اور اس نے ٹھکرا دیا اس کا معاملہ الگ ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، جیسے سورہ الانعام میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں، یہ جو کرتے ہیں آپ پہ تو ذمہ داری نہیں ہے۔ اور سورہ الغاشیہ میں فرماتا ہے فذکر، آپ ان کو نصیحت کریں، بس انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو جبراً مومن بنانے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ القصص میں فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں اس میں ہدایت پیدا نہیں کرتے لیکن اللہ جس میں چاہے ہدایت پیدا کرتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے والا ہے۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے، وہو اعلم بالمہتدین، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے والا ہے۔ ہدایت آئے گی، اس کے علم میں ہے کون قبول کرے گا کون نہیں قبول کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت قبول کر لیں گے، پر عمر ابن ہشام جو حضرت عمر کا سگا ماموں ہے وہ قبول نہیں کرے گا، تو وہ جانتا ہے اپنے علم سے۔ تو اس لیے ان آیات میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا منصب ہدایت کو پیدا کرنا نہیں ہے، ہدایت کو پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ جس کے لیے اللہ نے ہدایت پیدا نہیں کی اور وہ ایمان نہیں لایا تو آپ اس پر رنج اور افسوس نہ کریں، کیونکہ اس کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی تبلیغ اور رشد و ہدایت میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ازل میں یہ علم تھا کہ یہ بہت شقی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے اپنے علم سے تقدیر میں یہ بات لکھی کہ یہ آدمی شقی ہے، ایمان نہیں لائے گا، فورس نہیں کیا اللہ نے، لیکن اللہ کو یہ علم ہے۔ اب پھر آپ کہیں کہ پھر اللہ نے سارے ان کو ایمان والا کیوں نہ بنا دیا جب اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کو تو پتہ چل گیا نہیں ہے، اس کے علم میں ہے۔ پتہ چل جانا اور پتہ ہونا ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کو علم میں ہے تو آپ کہیں گے اس نے یہ مخلوق کو بنایا ہی کیوں؟ یہی تو امتحان ہے۔ اس نے امتحان بنایا اور اس امتحان میں ان تمام لوگوں کو یعنی ہم سب کو چھوڑ دیا کہ آؤ جاؤ اپنے اپنے امتحان پورے کرو، اور اس کو علم ہے کہ کون امتحان میں پاس ہوگا کون فیل ہوگا، اور وہ انٹروین نہیں کرتا تمہارے امتحان میں کہ بھائی یہاں سے پکڑ کے تمہیں ہدایت پہ لے آئے۔ اور جو رشد و ہدایت پاتا ہے وہ اسی کے فضل سے اور اسی کے رحم سے پاتا ہے، تم اپنی طرف سے ہدایت پہ نہیں آتے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی نا کہ حضرت عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن ہشام میں ایک کو اسلام میں داخل کر دے، تو اب اللہ کے علم میں ہے کہ کس کو داخل کرے گا اللہ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلی کتابوں میں آلریڈی تفصیلات موجود تھیں، جس کو اہل کتاب نے دیکھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو فتح کیا، انہوں نے بغیر لڑے چابیاں دے دی حضرت عمر کو۔ وہ ان نشانیوں کو دیکھنا چاہتے تھے جو اپنی کتابوں میں پاتے تھے، وہ نشانیاں مل گئی۔ اب وہ نشانیاں تو حضرت عمر کے پیدا ہونے سے بھی پہلے لکھی ہوئی نشانیاں تھیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں، ایک کپڑے پہ بنی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں نا، وہ بڑا طویل واقعہ ہے، اس کو مختصراً بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے دیکھی وہ تصویریں، تو کئی انبیاء کی تصویریں انہیں دکھائی گئیں جو اہل کتاب نے اپنے علم سے بنائی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی دکھائی، تو پہچان گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے دیکھا کہ حضور کے دائیں بائیں بھی دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور غور سے دیکھا تو ایک حضرت ابو بکر کے مشابہ تصویر تھی اور ایک حضرت عمر کے مشابہ تصویر تھی۔
تو انہوں نے تصویریں بھی بنا لی تھیں، اتنا ان کے پاس علم اللہ نے دیا تھا۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے میرے پیارے نبی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں، یا یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اتنا اہل کتاب کے پاس علم تھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ آپ کے اصحاب کا ذکر بھی ان کے پاس موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ اس پہ رنج و غم نہ کریں، آپ کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے لیے ہدایت کو پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ کسی کو جبراً مومن بنانے والے نہیں ہیں، اور نہ آپ سے کسی کے ایمان نہ لانے پر سوال کیا جائے گا، اور نہ آپ ان کے ایمان کے ذمہ دار ہیں۔ آپ ہدایت کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا منصب تو صرف نیکی اور خیر کا راستہ دکھانا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ الشورى میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ تو آپ کا منصب صرف سیدھا راستہ دکھانا ہے، باقی اس ہدایت کو دل میں جما دینا اور کسی کو مومن بنا دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اگر آپ کے ہدایت دینے کے باوجود کوئی ایمان نہیں لایا تو آپ بالکل افسردہ نہ ہوں، کوئی ملال نہ کریں۔ تو اے میرے پیارے نبی، یہ جو مشرکین ہیں جنہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، یہ بے علمی اور جہالت کے ساتھ منہ سے بول پڑتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ان کے آباء و اجداد بھی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کبرت کلمتہم ہذہ کلمتن، یعنی کہ کہا گیا کہ تعجب کے طور پر یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ بڑی عظیم بات کہہ گئے، یہ ایسی بات کہہ گئے جو ان کا کہنا بنتا نہیں تھا، ایسی بات کہہ گئے۔ اور یہ جو بات کہہ گئے یہ محض کذب اور افتراء ہے، اس لیے فرمایا کہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اور اس صورت کا شان نزول تو میں نے آپ سے بیان کیا تھا، کہ آپ کو بتایا تھا کہ قریشیوں میں سے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ لوگ جو ہے مدینے کے یہود کے پاس گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت انہیں بتایا تھا، اور وہاں سے کچھ سوالات لے کر آئے تھے، اور جس کے جواب میں پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ دونوں جب وہاں سے واپس آئے اور قریشیوں سے کہا لو بھائی، آخری اور انتہائی فیصلے کی بات تو انہوں نے بتا دی ہے، اب چلو حضور سے سوال کریں۔ چنانچہ یہ سب آپ کے پاس آئے اور 3 سوالات کی، اور آپ نے فرمایا تم کل آؤ، میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہ کہا۔ تو 15 دن گزر گئے، نہ آپ پر وحی آئی، نہ اللہ کی طرف سے ان باتوں کا جواب معلوم ہے۔ تو اہل مکہ جوش میں آ گئے اور کہنے لگے لیجئے صاحب، کل کا وعدہ تھا اور آج 15 روز گزر گئے، لیکن وہ تو بتا ہی نہیں سکے۔ ادھر آپ کو دوہرا غم ستانے لگا کہ قریشیوں کو جواب نہ ملنے پر ان کی باتیں سننے کا اور وحی کے بند ہو جانے کا۔ اور پھر حضرت جبرائیل امین آئے، سورہ کہف نازل ہوئی، اور اس میں انشاءاللہ نہ کہنے پر آپ سے بات کی گئی، اور پھر نوجوانوں کا قصہ اور وہ سارے تفصیلات۔ تو اس لیے کہا کہ مشرکین جو آپ سے دور بھاگتے تھے، ایمان نہ لاتے تھے، اس پر جو رنج و افسوس آپ کو ہوتا تھا، اس پر اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان پر اتنا رنج نہ کریں اور ان پر اتنے غمگین نہ ہوں، یہ اس قابل نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لانے کے، اور آپ کی تبلیغ بالکل پرفیکٹلی فائن ہے۔ آپ اس قدر غم و غصہ، رنج و افسوس نہ کریں، نہ گھبرائیں، نہ دل کو تنگ کریں، بالکل اس پر کوئی خیال نہ کریں آپ۔ اور باضابطہ تفسیر طبری میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 241 پر یہ آتا ہے، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ عرب جو تھے وہ تو باضابطہ یہ کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اس لیے فرمایا میرے رب نے ما لہم بہ من علم، ان کو اس بات کا کچھ علم بھی نہیں ہے، بولتے کیا ہیں، بس ایک قول ہے جس کو خود گھڑ لیا ہے، اور نہ ان کے باپ دادا کو ہی اس کا علم تھا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یقولون الا کذبا، یہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ یہ ان کی بات کی خرابی اور ان کے افتراء کی قباحت کو بیان کیا گیا ہے کہ سوائے کذب اور افتراء کے ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، بس محض باتیں ہیں۔ اور پھر اسی واقعے کو کہ اس کا جو سورہ مبارکہ کی جو شان نزول ہے، اسے محمد بن اسحاق نے اسی طرح روایت کیا ہے
کہ پھر قریش جب واپس آئے اور ان سوالات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو حضور نے فرمایا اخبرکم غدا بما سألتم عنہ، ان سوالات کے جواب میں تمہیں کل دوں گا، مگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کے بارے میں پھر آگے بات آئے گی اور اس کی تفصیلات آئیں گی۔ تو اس کو تفسیر طبری کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 238 239 میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور جو ابن ہشام کی سیرت النبویہ ہے اس میں بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 سے لے کے 303 تک یہ بڑا تفصیل سے واقعات ہے، جس کو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اس کو بڑا تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ تو بہرحال تو اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ آتا ہے نا آیہ نمبر 6 میں باخعن، یہ جو باخعن ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان پر رنج و غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، جیسے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، چنانچہ اے پیغمبر اگر اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ تو الحدیث سے مراد یہاں حدیث نبوی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے، کیونکہ ابھی حدیث بمعنی کلام الہی آ رہا ہے۔ اسفا یعنی غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ان پر غضب اور غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، جیسا کہ تفسیر طبری کی جلد نمبر 15 صفحہ 243 پر آتا ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسفن کے معنی ہے جزع اور فزع کرتے ہوئے، یہ بھی پھر تفسیر طبری کی جلد نمبر 15 صفحہ 243 پر آتا ہے۔ بہرحال ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آپ ان پر غم نہ کریں، بلکہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں۔ جو ہدایت اختیار کر لے، جو ہدایت اس کا فائدہ اسی کو ہے، جو گمراہی کو اختیار کر لے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں پر اس قدر افسوس نہ کریں کہ جس سے آپ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی ڈپریشن میں ڈالیں۔ اچھا، آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ ایسی کیا باتیں ہو سکتی ہیں جو مکے میں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا دل برداشتہ ہونے تک کا ایک خیال آیا ہو یا خیالات آتے ہوں کہ آخر میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میں تو بڑی واضح اور بڑی ستھری اور بڑی اوپن اور بڑی سمجھ آنے والی باتیں کر رہا ہوں۔ امام ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل ابن ہشام، نضر ابن الحارث، عاص ابن وائل، اسود بن مطلب اور ابو البختری، یہ بڑے بڑے سرداران قریش میں سے تھے اور قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دل سوزی اور اخلاص کے ساتھ کفار کو دعوت توحید دی، تو انہوں نے اس خلوص کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور صبح و شام آپ کو تانے دیتے، تنقید کر دے، اس کو گویا مشغلہ بنا لیا۔ اور اس غیر منصفانہ طرز عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق و رحیم دل کو بہت تکلیف ہوئی کہ میں خلوص آمیز تبلیغ کر رہا ہوں، جواب میں یہ تضحیق و انکار کر رہے ہیں، تو یہ پریشانی آپ کو لاحق ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس کو پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منثور میں نقل کیا ہے امام ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے، اور اسی طرح آپ ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری اور امام ابن المنذر رحمہم اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باخع النفس کا معنی قاتل النفس کا، اپنے نفس کو قتل کرنے والا روایت کیا ہے، تفسیر طبری کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 224۔ تو اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے حضرت سعید ابن جبیر اور عبد ابن حمید نے حضرت مجاہد سے یہی معنی روایت کیے ہیں، اور امام ابن ابی حاتم نے سدی سے بھی یہی معنی روایت کیا ہے کہ بہذا الحدیث سے مراد قرآن ہے، اور اسفن کا معنی حزیناً افسوس کرتے ہوئے روایت کیا، یعنی آپ اپنے نفس کو تلف کر دیں گے افسوس کرتے ہوئے اگر یہ ایمان نہ لائے۔ اور امام عبد الرزاق اور ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اسفن کا معنی جزعاً غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہوئے روایت کیا ہے، اور امام عبد الرزاق، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے حضرت قتادہ رحمہم اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں منع فرمایا ہے وہ لوگوں پر ان کے گناہوں کے سبب سے افسوس کریں۔ یہ تفصیلات تفسیر عبد الرزاق میں
اسی آیہ مبارکہ کے تحت آتی ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325 روایت 1652، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے الدر المنثور میں جمع کیا ہے۔ تو امام ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ حضرت نافع بن الازرق نے ان سے فلعلک باخع النفس کا مطلب پوچھا، تو آپ نے فرمایا قاتل النفس کا۔ اچھا، دوسرا نقطہ جو یہاں پر بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوفیانہ نقطہ ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی ہے، چاہے وہ عرب کے کافر ہوں یا یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا کسی قوم و مذہب کے لوگ ہوں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو خوف دلائیں اس چیز سے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے دل جو ہیں، ان کے باطن جو ہیں، وہ اندھیروں میں ہیں، اور انوار قدس کا انہیں علم نہیں ہے، اور یہ وہ اسرار ہیں جس سے ان کے آبا کے نفس بھی واقف نہیں تھے، کیونکہ وہ بھی شیطان کے چنگل میں آ گئے تھے۔ جو شیطان کے چنگل میں آتا ہے اس کے دل میں اندھیرے چھا جاتے ہیں، اور اس کے دل پہ غلاف چڑھ جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ غلاف ان پہ چڑھ گئے ہیں کہ اب ان سے نور کو یہ خود روک رہے ہیں ڈھال بن کے۔ کیسے روک رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں عقل و شعور دیا جس کے ذریعے یہ چیزوں کو سمجھتے، پر ان کی زبانیں جس گند کو بول رہی ہیں اس گند نے ان کے دماغوں پر بھی خول چڑھا رکھے ہیں، اور ایسے خول چڑھا رکھے ہیں کہ ان کے منہ سے وہی خول پر جو بکواس ہے وہی نکلتی ہے، اور ان کے نہ ذہنوں میں بات گھس رہی ہے نہ ان کے دلوں میں نور اتر رہا ہے، کہ انہوں نے گویا ہر جگہ تالے لگا لیے ہیں۔ تو ان کے عقل و شعور پر بوجھ پڑا ہوا ہے، یہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ نفس کے پجاری ہو گئے ہیں، یعنی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ خالق و مالک جو ہر شے کا پیدا کرنے والا، ہر شے کا پالنے والا، معبود برحق ہے، اس کے لیے ایسے الفاظ بغیر کسی دلیل کے کہہ رہے ہیں۔ ان کی جہالت کا عالم دیکھیں، یہ جہل کو علم کہہ رہے ہیں اور ظلمت کو نور سمجھ بیٹھے ہیں، یہ فنا کو بقا سمجھ بیٹھے ہیں، حقیقی تصور سے بالکل دور ہیں۔ اور جو اس راز کو جان گئے وہ ایمان والے ہیں، اور جو اس راز کو آگے جاننے کا سفر جاری رکھتے ہوئے سالک بن گئے، جنہوں نے معرفت کی راہ اختیار کر لی، وہ اس راز کو پہچان گئے، وہ اس فرق کو جان گئے، تو مومن کا دل تو آئینہ ہوتا ہے اور اس میں نور ایمان اترتا ہے اور چمکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی وہی ہو سکتا ہے جس کی روح خیالات نفس اور عقیدہ شیطانیہ کی علائشوں سے پاک ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرب بارگاہ میں صف اول کی بشارت ہے۔ صوفی وہ ہے جو نہ خود کسی چیز کا مالک بنے اور نہ اس کی ملکیت کا کوئی اور دعوے دار ہو۔ تو صوفی وہ ہیں جو آسمانوں زمینوں میں کسی غیر اللہ کو دیکھتے ہی نہیں، وہ صرف ایک خدائے بزرگ و برتر کی معرفت میں کے راستوں میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال واللہ ورسولہ اعلم۔ اچھا، ایک اور اس میں نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی اہل حق ہوگا، وہ یہی چاہے گا کہ اہل دنیا راہ حق پر آ جائیں تاکہ سب کے قلب معطر اور ارواح منور ہو جائیں اور معاشرہ پاکیزہ ہو جائے، لیکن انبیاء کرام خاص طور پر قلب و جگر کی گہرائیوں سے یہ تمنا رکھتے ہیں، اور جب اہل باطل اس راہ سعادت اور طریق نجات سے دور جاتے ہوئے فساد کرتے ہوئے رخ موڑ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ان کے قلوب پر غم اور اندوہ، یعنی انبیاء کے قلوب کی جو کیفیت ہوتی ہے اور قوم کی بے وقوفیوں سے جو ان کو دکھ پہنچتا ہے، اور خاص کر آقائے کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ حرا کے سجدے، قیام میں پاؤں کے ورم، صبح کی دعائیں اور خلوت کے آنسو، امتی امتی کی فریادیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
میرا رب ہی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس لیے فرمایا میرے حبیب آپ غم نہ کریں۔ اور اس آیت میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تبلیغ فرما دی، اور ذمہ داری سے زیادہ محبت و شفقت سے تبلیغ فرمائی، اور نبی اکرم بندوں پر عظیم ترین مہربان اور لوگوں کی جان و مال و ایمان کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، یہ معاملہ ہمیں یہاں سے سمجھ میں آیا۔ اور باری تعالیٰ سب سے زیادہ کرم و مہربانی فرمانے والا ہے اپنے محبوب پر، کہ کوئی بھی کسی پر اتنی شفقت نہیں کر سکتا کہ اپنے حبیب کا ہر لمحہ خیال ہو۔ سو لَعَلَّكَ بَاخِعٌ کی پوری آیت فرمانے سے یہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کرامات اولیاء اللہ برحق ہے، بلکہ سونے کی حالت میں بھی اظہار کرامت ہوتا ہے۔ اصحاب کہف جو اولیاء بنی اسرائیل یا اس سے جس قوم کے بھی اولیاء ہوں، جس قوم سے بھی تعلق رکھتے ہوں، بعض لوگوں نے انہیں اولیاء بنی اسرائیل کہا، بعض نے کہا جس کسی قوم کے ہوں، وہ ان سے بھی ایک کرامت اللہ نے ایک نہیں بلکہ کئی کرامتیں ظاہر فرمائیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی اذن سے ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور صوفیانہ نکتہ جو ہے وہ بعض علماء نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو انوار و تجلیات کے معرفت میں اس مقام پر ہیں کہ آپ کو پھر آپ ان لوگوں کو جو نفوس امارہ میں گھرے ہوئے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ راہ سعادت پر یہ آ جائیں، لیکن یہ اسرار باطن کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کی اس عمل سے، ان کے ایسے کرنے سے آپ افسوس میں نہ آئیں۔ ہم نے زمین فطرت پر دینی اور دنیاوی اعمال بکھیر دیے ہیں، بیچ بو دیے ہیں، تاکہ ہم آزمائش کریں کہ کون دینی پھل کھاتا ہے اور کون دنیا کے پھل کھا کے مست ہو جاتا ہے، کس کو وہ عرفان ملتا ہے، وہ قرب ملتا ہے، اور کون اس سے دور رہتا ہے، کون رب کے راستے پر آتا ہے اور کون گناہوں میں پڑا رہتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا چناؤ ہے، ان کے چناؤ پر آپ غم نہ کریں۔ بہرحال زندگی باقی تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ پھر انشاءاللہ تعالی آیا نمبر 7 سے اگلے درس میں آغاز کریں گے۔